رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن جو قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے گا، اللہ ایک نہیں جڑواں اولاد سے نوازے گا۔ بیٹا بیٹی دونوں ملیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شب جمعہ کی رات ہے اور صبح جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ سب سے پہلے میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں، جن کے دل برسوں سے اولاد کی حسرت میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کی خالی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، ان کی بے اولادی کو دور فرما دے، ان کے گھروں میں بھی بچوں کی ہنسی گونجنے لگے۔ جن کے بیٹے نہیں ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جن کے دلوں میں اولاد کی کمی کا درد ہے، اے اللہ اس درد کو خوشی میں بدل دے، کسی بھی گھر کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھ۔ یا اللہ ہر بہن اور ہر بھائی کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرما، آمین۔ تو ناظرین، آج میں خاص طور پر ان بہنوں کے لیے یہ بات کر رہی ہوں جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر آپ دل سے اللہ پر یقین رکھتی ہیں، قرآن پر بھروسہ رکھتی ہیں، تو رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ دو صورتیں ضرور پڑھیں۔ یہ اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے اور نسل کے چلنے کے لیے بہت ہی طاقتور قرآنی صورتیں ہیں۔ جو بندہ یا جو بہن اخلاص کے ساتھ دل سے خاص طور پر جمعہ کے دن ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ جڑواں اولاد سے بھی نواز دیتا ہے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی دونوں عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو اور قرآن پر کامل اعتماد ہو، کیونکہ جو اللہ اور قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جمعہ کا دن خود دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے رجب کے ببرکت جمعہ والے دن اللہ سے جڑ جائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر دعا کریں، قرآن کو دل سے پڑھیں، کیونکہ قرآن وہ کلام ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جو مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ بے اولادی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، رجب کے جمعہ کو ضائع نہ کریں، قرآن کی ان دو صورتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یقین رکھیں کہ میرا رب سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے گھر کو اولاد کی نعمت سے آباد کرے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جمعہ کے دن آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اولاد نصیب ہو، اگر بیٹا نہیں ہے اور بیٹا چاہیے، یا کسی کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، جیسے شادی میں رکاوٹ ہے، رزق میں تنگی ہے، گھریلو پریشانی ہے، تو جمعہ کے دن صدقہ ضرور کیا کریں۔ صدقہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، نمک کی چھوٹی تھیلیاں بانٹ دیں، انڈوں کا صدقہ کر دیں، اگر یہ بھی ممکن ہو تو ٹافیاں وغیرہ بانٹ دیں بچوں میں، کسی ضرورت مند کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتے ہے۔ اور جب جمعہ جیسا مبارک دن آ جائے جو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو اس دن کیا گیا صدقہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ جب آپ صدقہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا اور دل کی مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی وہ دو صورتیں پڑھنی ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں، اور وہ ہیں سورہ محمد اور سورہ مریم۔ جمعہ کے دن ان دونوں صورتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ شروع میں ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، یعنی 100 بار، پھر ان دونوں صورتوں میں سے جو پہلے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح یہ ضرور پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس تسبیح کو 100 بار پڑھیں اور یہ تصور رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ میری بے اولادی دور کرے گا۔ اگر بیٹیاں ہیں تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے بیٹیاں دی ہیں وہ بیٹے بھی دے سکتا ہے۔ پھر ہر جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد یا باری یا مصور کی تسبیح 100 بار ضرور پڑھا کریں۔ یہ تسبیح اولاد کے لیے ہے، اولاد نرینہ کے لیے بھی بہت خاص ہے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے، اور جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے خاص طور پر جمعہ کے دن کرنا ہے، یقین کے ساتھ، اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ، کیونکہ جمعہ کا دن صدقہ، قرآن کی تلاوت اور یہ تسبیحات جب اکٹھی ہو جائیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو میری بہنیں اس وقت پریگنٹ ہیں، جو ماں بننے والی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، انہیں مکمل صحت اور خیریت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حمل کو آسان فرما، ان کے بچوں کو خیریت کے ساتھ دنیا میں آنا نصیب عطا فرما، ماں اور بچے دونوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ، جن بہنوں کے دل میں خوف ہے، درد ہے، پریشانی ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جو بہنیں علاج کے مراحل سے گزر رہی ہیں، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے آسانی پیدا فرما،
انہیں نئی زندگی عطا فرما اور انہیں یہ نصیب عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کو صحت اور خوشی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اے اللہ، ہر بہن کو تکلیف سے بچا، ہر بہن کو صحت، طاقت اور صبر عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں بڑھ دے اور بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ تو ناظرین، یہ جمعہ کا ببرکت دن ہے، اس دعا میں اپنی سب بہنوں کو شامل کریں اور کمنٹ میں دل سے آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ دعا اور یہ پیغام اور بہنوں تک بھی پہنچے۔ اسی طرح چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔